السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ ہم نے پچھلی مرتبہ غسل کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھی تھیں کہ غسل کے اندر سنتیں کیا ہیں۔ ہم غسل کے فرض پڑھ چکے، اب غسل کی سنت بھی پڑھ چکے۔ آج ہم پڑھیں گے غسل کے اندر مکروہات کیا کیا ہیں، یعنی کون سے ایسے کام ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے غسل کرتے وقت۔ عام طور سے ہمارے یہاں لوگ ان باتوں میں بہت زیادہ ملوث ہوتے ہیں، اس لیے ان باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ان باتوں کو ہم یاد رکھیں گے، زبانی یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو آج پڑھتے ہیں انشاءاللہ غسل کے مکروہات، یعنی کہ یہ کام غسل کرتے وقت نہیں کرنے چاہیے۔ ان کاموں کے کرنے سے غسل کے اندر جو ملنے والا ثواب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، غسل کی جو روحانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پاک تو ہو جاتا ہے انسان، لیکن وہ مزیداری نہیں آتی غسل کے اندر جو غسل کے اندر ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں جو غسل کے اندر نہیں کرنی چاہیے۔ تو علماء نے فرمایا کہ وہ 6 چیزیں ہیں، 6 ایسی باتیں ہیں کہ غسل کے اندر یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، ان میں سے ایک بھی نہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ارادہ کریں ایک بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا کام جو غسل کے اندر کرنا ہے، جو غسل کے اندر نہیں کرنا ہے، وہ یہ کہ جو بھی دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں نا، جیسے بسم اللہ پڑھتے ہیں غسل سے پہلے، وہ کپڑے وغیرہ جب مکمل اتار دیتے ہیں ہم، ظاہر سی بات ہے آدمی غسل کرے گا تو کپڑے نہیں پہنے گا اس موقع پر، اور بعض لوگ تو مکمل سارے کپڑے اتار دیتے ہیں، پورا برہنہ ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ بسم اللہ پڑھے بغیر سارے کپڑے اتار دیا، اب یاد آیا کہ بسم اللہ تو پڑھی نہیں، اب نہ پڑھیں، اب بسم اللہ نہ پڑھیں، یہ مکروہ ہے۔ سارے کپڑے اتارنے کے بعد بالکل برہنہ ہونے کے بعد بسم اللہ پڑھنا یہ مکروہات غسل میں سے ہے، اس کا جو ہے خیال رکھیں سب ساتھی۔ دوسرا جو غسل کرتے وقت جس کا خیال رکھنا ضروری ہے اور عام طور سے ہماری جانب سے بڑی غفلت ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا باتھ روموں میں عام طور سے جو باتھ روم کی جو شیٹ ہوتی ہے اس کو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ بندہ جب اس پر بیٹھ کر اپنی ضرورت پوری کرے تو بندے کا چہرہ یا بندے کی پیٹھ دونوں ہی قبلے کی طرف نہ ہو۔ جب یہ ضرورت ہم پوری کرتے ہیں، بڑا استنجا چھوٹا استنجا جو بھی ہم کرتے ہیں، تو ہم قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کرتے اور قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرتے۔ غسل کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ جب ہم غسل کریں تو ظاہر سی بات ہے بندہ اس وقت برہنہ ہوتا ہے، اس حالت میں غسل کی طرف منہ کرنا یا غسل کی طرف پیٹھ کرنا جائز نہیں ہے، مطلب مکروہ ہے۔ غسل کے وقت اس کا خیال رکھیں۔ تیسرا علماء نے فرمایا کہ غسل کرتے وقت زیادہ پانی بہانا یہ بھی منع ہے۔ بہت سارے لوگ ٹنکی خالی کر دیتے ہیں، جو نہاتے گھر کے دوسرے لوگوں کو وضو کرنے کے لیے بھی پانی نہیں ملتا، برش کرنے کے لیے بھی پانی نہیں ملتا، یہ صاحب ایسا نہاتے۔ تو اتنا زیادہ اسراف، پانی کی ایک ایک بوند کا اللہ تعالیٰ کے حساب دینا ہر بندے کو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ، اس کا فضول استعمال بہت زیادہ غلط ہے۔ اور چوتھا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ اتنا کم پانی لینا کہ غسل ٹھیک سے نہ ہو۔ اب دیکھیں دونوں چیزوں کے اندر سملرٹی دیکھیں، ایک پانی کو اتنا استعمال کر رہا ہے جو بہت زیادہ فضول ہو گیا، فضول خرچی ہو گئی، اسراف ہو گیا، اور دوسرا پانی کا اتنا کم استعمال کر رہا ہے بالکل ہی کنجوسی ہو گئی۔ دونوں چیزوں سے بچنا ہے، درمیانی درجے کا پانی لیں، اتنا پانی لیں کہ غسل اچھے سے ہو جائے اور غسل کرنے کے بعد پانی برباد بھی نہ ہو، اس کا خیال رکھیں۔ 5ویں نمبر پر علماء نے فرمایا کہ غسل کرتے وقت جو ہے وہ باتیں نہ کریں۔ غسل کرتے وقت کسی سے باتیں کرنا، ہاں بھائی وہ ایک بندہ غسل خانے کے باہر بیٹھا ہے، باتھ روم کے باہر بیٹھا ہوا ہے، یہ سب اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں، بھائی وہ کھانا پکا دیا اور وہ موبائل چارجنگ پہ لگا دیا، اور یہ چیزیں غلط ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، بعض لوگ تو موبائل باتھ روم کے اندر لے کے جاتے ہیں، باتھ روم کے اندر بیٹھے ہوئے اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، باتھ روم میں بیٹھے ہوئے اور موبائل پر واٹس ایپ پر چیٹنگ چل رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ایسا بھی مزاج ہے لوگوں کا۔ بھائی موبائل وغیرہ باہر رکھ کر کے جایا کریں اور باتھ روم میں بیٹھ کر قطعی باتیں نہ کیا کریں جب تک ضرورت نہ ہو۔ کوئی بہت ضروری بات آ گئی، ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کو دیکھتے ہوئے بات کرنے کی وہ ہے نا۔ ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ ایک شخص تھا جو وہ وہاں چلے گیا، کیا کہتے ہیں، باتھ روم میں، تو اس نے دیکھا کہ پانی نہیں ہے، تو خوش قسمتی تو موبائل لے کے گیا تھا، تو جیب سے موبائل نکالا اور ریڈیو اسٹیشن پہ اس پہ فون کر دیا، اور وہاں سے ریڈیو جوکی جو ہے وہ بولا کہ آپ کون بول رہے ہیں؟ میں فلاں جگہ سے بول رہا ہوں، میرا یہ نام ہے۔ وہ کہنے لگا بتاؤ کون سا گانا بجاؤں؟ ریڈیو پہ گانے بجتے نا، کون سا گانا بجاؤں؟ تو وہ کہنے لگا جی گانا نہیں بجانا، یہ بتاؤ کیا اس وقت مجھے پورا ملک سن رہا ہے، سارا شہر سن رہا ہے؟ کہاں سب لوگ سن رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے گھر میں جو ریڈیو ہے وہ بھی بج رہا ہوگا، میرے گھر کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے۔ کہاں اگر آپ کے یہاں ریڈیو آن ہوگا تو وہ لوگ بھی سن رہے ہوں گے۔ تو کہتا ہے کہ ابا اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو موٹر کھول دیجیے، باتھ روم میں پانی نہیں آ رہا۔ تو ان باتوں سے بچیے بھائی، موبائل اندر لے جانا اور باتھ روم میں فضول باتیں کرنا یہ غلط ہے۔ اپنا باتھ روم میں جانے سے پہلے دیکھ لیں سب چیزیں، ضرورت کی جو بھی ضرورت پڑتی ہے آپ کو، صابن ہے اور پانی ہے اور جو بھی چیزیں ہیں، پہلے اس کا خیال رکھیں، اندر جا کے بار پریشان نہ ہو دوبارہ۔ 6 نمبر پر جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ بندہ ان 4-5 باتوں کو جو میں نے بتائی ہیں،
ان سب کا خیال رکھیں. سنت کے خلاف کام نہ کریں. چھٹی چیز، یہ 5 چیزیں یہ سنت ہیں، ان کے خلاف کام نہ کریں. چھٹا مکروہ یہ ہے کہ جو بھی میں نے بتایا نا، جو بھی سنتیں پچھلے اس میں بتائی تھیں، جو بھی پچھلے نشست کے اندر سنتیں بتائی تھیں، ان سنتوں کے خلاف کام نہ کریں، ان سنتوں کا خیال رکھیں، اس کے خلاف کام نہ کریں. ٹھیک ہے؟ تو یہ چھٹی چیز ہے. ان 6 چیزوں کو ہم یاد رکھیں گے، کر لیں گے. میں 6 چیزوں کو ذرا جلدی بتا دیتا ہوں. نمبر 1، ننگا ہو کر جو ہے وہ دعا نہ پڑھے. نمبر 2، قبلے کی طرف رخ نہ کریں. نمبر 3، پانی زیادہ استعمال نہ کریں. نمبر 4، پانی جو ہے وہ کم استعمال نہ کرے، مطلب بالکل کنجوسی اختیار نہ کرے. نمبر 5، وہ جو ہے باتیں نہ کرے باتھ روم کے اندر. اور نمبر 6، سنت کے خلاف کوئی بات نہ کرے. اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.